أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس درس میں میں انشاءاللہ حضرات کے سامنے جس موضوع سے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے لوگوں کا مذاق کرنے سے بچنے کا بیان. لوگوں کا مذاق اڑانے سے بچنے کا بیان، یعنی دین اسلام کے اندر ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کا مزہ لینا، مسخرہ پن کرنا، اسی طریقے سے ایک دوسرے پر عیب لگانا، تو ان تمام چیزوں سے دین اسلام نے ہمیں اور آپ کتنا زیادہ روکا ہے، کتنا زیادہ منع کیا ہے. تو آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور اللہ رب العالمین کے فرمان سے معلوم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ حجرات کے اندر، سورۃ نمبر 49 اور پارہ نمبر 26. پارے کا نام ہے حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو سکتا ہے وہ بہتر ہوں ان لوگوں سے جو مذاق اڑا رہے ہیں. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ عورتیں بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان عورتوں سے جو عورتیں مذاق اڑا رہی ہیں. یا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اے مومنو، کوئی قوم تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو ان لوگوں سے جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. اسی طرح سے پھر آگے بیان فرمایا کہ عورتیں بھی ایک دوسرے عورتوں کو مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ عورتیں بہتر ہوں جن عورتوں کو مذاق اڑایا جا رہا ہے ان عورتوں سے جو عورتیں مذاق اڑا رہی ہیں ان سے بہتر ہوں. تو مذاق کس آدمی کب اڑاتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ایک آدمی ایک دوسرے آدمی کا مذاق اسی وقت اڑاتا ہے جب سامنے والے کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو سامنے والے سے بہتر سمجھتا ہے، جبکہ ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے اس کا علم صرف اللہ رب العالمین ہی کو ہے. اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے کہ ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھے، بڑا سمجھے اور دوسرے لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھیں. اور اسی طرح سے دوسرے کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، حدیث کے اندر اس کو کبر کہا گیا ہے، کبر سے تعبیر کیا گیا ہے.
کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کو کبر کہا گیا ہے حدیث کے اندر۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم کرتے ہیں۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا، یعنی جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ قال رجل، تو ایک شخص نے سوال کر لیا، ایک شخص بول بیٹھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ایک شخص چاہتا ہے، اس بات کو پسند کرتا ہے کہ انسان کہ اس کا لباس بہتر ہو، خوبصورت ہو، اس کا جوتا خوبصورت ہو، اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ رب العالمین خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اس شخص نے جب سوال کیا کہ ایک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے، انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لباس اچھا ہو، بہتر ہو، خوبصورت ہو، اس کا جوتا بہتر ہو، تو کیا ہے یہ بھی کبر میں داخل ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ کبر میں نہیں داخل ہوگا، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ بھی پسند فرماتا ہے۔ کبر کیا ہے، تکبر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر یہ ہے، تکبر یہ ہے کہ حق بات کو سننے کے بعد اس کو قبول کرنے سے انکار کر دینا، ماننے سے انکار کر دینا، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھنا، یہ کبر ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق بات کو ماننے سے انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، دوسرے لوگوں کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر ہے، یہ کبر ہے۔ اس لیے موراب کو اگر ہمارے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے تو ہمیں اوراب کو اپنے اندر سے یہ کمی دور کرنی ہوگی۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلے مومنوں کا خطاب کیا ہے، مومنوں کو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس کے بعد فرمایا پھر عورتوں کا اللہ نے ذکر کیا الگ سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الگ سے عورتوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر یہ برائی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ایک دوسرے پر عیب لگانا، ایک دوسرے کی برائی کرنا، یہ عورتوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے کمی، یہ برائی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنو کہنے کے بعد عورتوں کو الگ سے ذکر کر کے ان کو اس چیز سے خاص طور سے منع کیا کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، یعنی عیب نہ لگاؤ کیا مطلب کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، تو فلاں خاندان کا ہے، تو فلاں بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، تو فلاں قبیلے کا ہے، تیری کیا اوقات، تیری کیا ویلو ہمارے سامنے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ مثلا کسی کا نام ہے عبداللہ، عبد الرحمن، یا اور کوئی نام ہے اچھا نام، اب اس نام کو بگاڑ کر کے اس کو کسی اور نام سے پکارا جائے۔ جو اچھے نام انسان کے ہوتے ہیں، صحیح نام ہوتے ہیں، اچھے ناموں کو، صحیح ناموں کو بگاڑ کر کے، توڑ پھوڑ کر کے، مڑوڑ کر کے کسی اور نام سے اس کو پکارا جائے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو سامنے والا، تو اس کو کہتے ہیں برے القاب سے پکارنا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس موراب کو منع کیا ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارا کرو، بلکہ جس کا جو صحیح نام ہے، اصیلہ نام ہے، اس نام سے، اس بہتر نام سے، اچھے نام سے ان کو پکارا کرو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، فسق ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ توبہ نہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگیں،
تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ظالم لوگ ہیں۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو لوگ اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگے، توبہ نہ کریں، ایسے لوگ ظالم لوگ ہیں۔ تو اس آیت میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ہم اور آپ کو، مومنوں کو، اور خاص کر کے خواتین کو، عورتوں کو اس چیز سے منع کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو غلط القاب سے نہ پکارو، اسی طرح سے کیسے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اور بہت ساری چیزوں سے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر منع کیا ہے۔ اسی لیے اور آپ کو ان تمام کمیوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو، ہمیں اور آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اگر یہ کمی، یہ برائی، یہ بیماری ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو ہمیں ان کمیوں کو، ان بیماریوں کو، ان برائیوں کو اپنے سے آپ سے دور کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے۔ آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام کمیوں سے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر سے اگر یہ کمی برائی پائی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ہمارے اندر سے ان کمیوں کو، برائیوں کو دور فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور زیادہ قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔